سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صلہ رحمی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا چکی ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور تم پانی کا بندوبست کرو، جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو وہاں کنواں بنا دو۔ ناظرین کرام، آج میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ کون غازی عباس؟ وہ غازی عباس جو باب مدینۃ العلم کے آفتاب ہیں، وہ غازی عباس جو ام البنین سلام اللہ علیہا کے مہتاب ہیں، وہ غازی عباس جو کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری کرتے تھے، وہ غازی عباس کے باب الحوائج کے نام سے جن کو لوگ یاد کرتے تھے، ایثار جن کو جھک جھک کر سلام کرے وہ بارگاہ ہے غازی عباس کی، قربانیاں جن کے گھر کا طواف کریں وہ بارگاہ ہے غازی عباس کی، وہ غازی عباس جو وفاؤں کے سردار ہیں، وہ غازی عباس جو وفاؤں کے تاجدار ہیں، وہ غازی عباس جو وفاؤں کے مینار ہیں، وہ غازی عباس جو شہنشاہ وفا کے منصب کے حقدار ہیں، وہ غازی عباس جو ثانی حیدر کی مسند پر جلوہ گر ہوئے، وہ غازی عباس جن کی شجاعت و بہادری کے معترف بحر و بر ہوئے، وہ غازی عباس جن کا خمیر بنا ہی عشق امام علی مقام کی مٹی سے تھا، وہ غازی عباس جن کو گزارا گیا ہی فدائے امام علی مقام کی بھٹی سے تھا، وہ غازی عباس مشن حسینی کی تکمیل جن کا مقصد حیات بنی، وہ غازی عباس کے کربلا میں موجود ہر نفس کی ڈھارس آپ ہی کی ذات بنی، وہ غازی عباس جو حب امام علی مقام سے ترائے گئے، وہ غازی عباس جو جذبہ ایثار و جذبہ قربانی سے بسائے گئے، وہ غازی عباس جن کی آنکھوں کو پیدائش کے ساتھ رخ امام علی مقام کے دیدار سے اس طرح روشن کیا گیا کہ جس طرح مولا کائنات کو پیدائش کے وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں مگن کیا گیا، وہ غازی عباس جو عاشق حسین ہیں، وہ غازی عباس جو فدائے حسین ہیں، اور جن کا دیکھنا حسین تھے، جن کا سوچنا حسین تھے، جن کا سمجھنا حسین تھے، جن کا شعور حسین تھے، جن کا احساس حسین تھے، جن کی فکر حسین تھے، جن کی نظر حسین تھے، جن کا نظریہ حسین تھے، جن کی جرت حسین تھے، جن کی شجاعت حسین تھے، جن کی حیات کا حسین تصور حسین تھے، جن کی طاقت حسین تھے، جن کی قوت حسین تھے، جن کی ہر ادا حسین تھے، جن کی ہر ایک صدا حسین تھے، جن کے دل کی ایک ایک دھڑکن حسین تھے، جن کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حسین تھے، وہ غازی عباس جو سوچتے حسین کے لیے تھے، جو جیتے حسین کے لیے تھے، جن کی باتیں حسینی تھیں، جن کی سانسیں حسینی تھیں، جن کی ادائیں حسینی تھیں، جن کی ہر ایک پکار حسینی تھی، جن کی ہر ایک للکار حسینی تھی، جو مولا کائنات کے لخت جگر ہونے کے باوجود آل سیدہ کائنات کی خدمت گزار تھے۔ میرا وجدان ناظرین، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جن کا وجود بنا ہی حسین کے لیے تھا، جن کا تیار کیے جانا حسین کے لیے تھا، جن کا تلوار کو اٹھانا حسین کے لیے تھا، جن کی جوانی حسین کے لیے تھی، جن کی شاہ سواری حسین کے لیے تھی، جن کی تیر اندازی حسین کے لیے تھی، جو چلے تو حسین کے ہم سفر بن کر چلے، بھائی ہونے کے باوجود بھی غلام بن کر چلے، شجاعت و بہادری اور ثابت قدمی جن کا حوالہ بنی، غلامی اہل بیت کی چادر جن کی دوشالہ بنی، غلامی اہل بیت کی چادر جن کی دوشالہ بنی، کربلا جن کی
بہادری پر نازاں نظر آتی ہے، آج بھی اس مٹی سے عباس کی وفاؤں کی مہک آتی ہے۔ بیویوں کے سروں پر آج بھی کربلا پکار پکار کر کہتی ہے کہ بیویوں کے سروں پر عباس کی موجودگی سائے کی طرح رہتی ہے۔ آج بھی یزیدیوں کے دل نام عباس سے کانپتے ہیں، آج بھی دشمنان حسین نام عباس سن کر چہرے کو ڈھانپتے ہیں، آج بھی بہادری و شجاعت نام عباس سے خیرات لیتی ہے۔ آج بھی عباس کی تلوار یزیدیوں کو جہنم کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام وہ ہستی ہیں ناظرین کہ کربلا میں حسینی علم اٹھا کر علم بردار کیا ہوئے، رہتی دنیا تک با وفا لشکر کے وہ سردار ہوئے۔ خوبصورتی میں وہ قمر بنی ہاشم کہلاتے ہیں، تذکرے ان کی ہستی کے ہمارے دلوں کو بہلاتے ہیں۔ ناز جن پر کرتے ہیں انسان بھی اور فرشتے بھی، بیان کرتے ہیں جن کا رتبہ انسان بھی اور فرشتے بھی۔ ناظرین کرام، دنیا کی پوری تاریخ کو ورق ورق چھاننے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی وفا کی نظیر نہیں ملتی جس کا مظاہرہ جناب عباس علیہ السلام نے میدان کربلا میں کیا۔ بس ادب کا کوئی ایسا رنگ نہیں جو حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حق میں اختیار نہ کیا ہو، اور کوئی ایسی نیکی نہیں جو انہوں نے امام علی مقام کے ساتھ نہ کی ہو، کوئی ایسی قربانی نہیں جو انہوں نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور نہ کی ہو۔ جانثاری، وفا اور ایثار کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر تاریخ بشریت میں نہیں مل سکتی کہ ذوب و شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے علیہم السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ وسیدنا حسن وسیدنا حسین۔ شہنشاہ وفا کا ٹائٹل جن کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یعنی جتنے وفا کرنے والے آئے اور آتے رہیں گے، وفا کی خیرات ہمیشہ آپ ہی کے در سے لیتے رہیں گے۔ ذرا آپ آغاز کیجئے کہ شہنشاہ وفا حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کا شخصی تعارف ہم تو کیا کرائیں گے، پوری کائنات ان کا تعارف کرا رہی ہے، اور خاندانی عظمت و رفت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی آج کی ہماری برکت والی حاضری ہے کہ ہمیں اتنی عظیم بارگاہ میں جو باب الحوائج ہیں ہمیں حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور آپ کا خوبصورت انٹرو اس بالکل دلوں کو چھو لینے والا منفرد طرز کلام جو ہے اس نے بالکل ایک مہمیز کا کام کیا ہے ہماری گفتگو کے لیے۔ حضرت عباس علمدار کی عظمت اور شان کے کئی ایک حوالے اور آپ کی خاندانی عظمت و وقار کے تو ان گنت حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں، جن میں سے وقت کے مطابق ہم کچھ سمجھنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے، اپنے ناظرین و سامعین کے سمجھنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عباس علمدار اپنے ددیال اور ننیال دونوں طرف سے بہت زیادہ عظمت کے حامل ہیں۔ بے شک یعنی ددیال میں ذرا دیکھیں تو جناب حضرت ابو طالب سردار بطحا وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے تنہا تمام مشرکین مکہ کی دام تزویر کا مقابلہ اپنی فراست سے کیا، اور جنہوں نے اپنی عظمت، اپنی شان سے اور اپنی قوت سے پورے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت فرمائی۔ آپ کی ذات مبارک حصار کی طرح حضور علیہ السلام کی ذات کا جو ہے وہ دفاع فرماتی ہے۔ حضرت دادی جان حضرت فاطمہ بنت اسد وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی آغوش کو اللہ بیک وقت نبوت و امامت کی پرورش کے لیے پسند فرماتا ہے، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنی والدہ اور اپنی ماں کہہ کر مخاطب کریں، اور حضور علیہ السلام جن کے لیے وہ اکرام مقرر فرمائیں جو انہی کے لیے خاص ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد دادی جان ہیں۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ والد گرامی ہیں جن کی عظمت کے ان گنت حوالے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظیم باپ کی اولاد ہونے کا شرف حاصل کیا جن کو اقبال یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایماں علی۔ جن کی شان یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی عظمت، شان اور شجاعت کے حوالے جو ہیں وہ تمام کے تمام حضرت مولا علی مرتضیٰ کے حضرت عباس میں منتقل ہوتے ہیں۔ میں جب کبھی اس زاویہ سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رحمت پروردگار کا اور جمال پروردگار کا پرتو تھے، اور حضرت مولا علی مرتضیٰ حضور کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت و نصرت کے لیے جلال خدا کا مظہر تھے۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جمال مصطفیٰ کے مظہر ہیں، اور حضرت عباس علمدار جلال حیدری کے وارث ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی ترتیب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ اپنے ننھیالی خاندان سے بھی یہ شرف رکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی بہت عظیم ہستی ہیں، بہت شان رکھتی ہیں۔ نانا جان صحابی رسول، نانی جان صحابیہ رضوان اللہ تعالیٰ، اور والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی قول ملتے ہیں کہ جیسے اس وقت میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو دیدار نبوی سے مشرف کروانے کے لیے حضور کی خدمت میں لاتے تھے، انہیں بھی بچپنے میں حضور کے دیدار فرحت آثار کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر ان کی عظمت، ان کی شان کے حوالے کہ کیسے حضرت مولا علی مرتضیٰ اس خاص وجہ سے ان کا انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے وہ رشتہ عقیل بتاؤ، وہ خاندان بتاؤ جو عرب میں سب سے زیادہ شجاع ہو۔ حضرت عقیل مشورہ دیں کہ شجاعت کے حوالہ سے، فصاحت و بلاغت کے حوالہ سے، عظمت کردار کے حوالہ سے میری نظر جس ایک ہستی پہ جا کے ٹکتی ہے، جس ایک گھر پہ جا کے ٹکتی ہے، وہ حضرت حزام کا گھر ہے اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اب ذرا غور طلب امر یہ ہے کہ پورے عرب میں اللہ رب العزت نے جس ہستی کو یہ شان اور عظمت عطا فرمائی، ازواج تو حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اور بھی ہیں، سیدہ کونین کی تو شان ہی الگ ہے نا آپ کی ازواج مطہرات میں، وہ تو سرچشمہ ہے جملہ اللہ رب العزت کی عنایات کا، آپ کے گھر کے لیے بہت فیوز و برکات کا مرکز و محور ہیں۔ دیگر ازواج میں حضرت فاطمہ بنت حزام کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند ہے، اور حضرت عباس علمدار کا پھر ان کی اولاد مبارک ہونے کے حوالے سے، اولین فرزند ہونے کے حوالے سے، اور یہ وہ ہستی ہے جن کو حضرت مولا علی مرتضیٰ ابو الفضل جن کا لقب، جن کی کنیت مقرر کریں، ابو الفضل جن کی کنیت مقرر کریں اور عباس نام تجویز کریں، وہ شجاعت کا مرکز و محور، شجاعت کا مظہر اتم اور مظہر کامل۔ اچھا، جب نام عباس علیہ السلام زبان پہ آتا ہے تو آپ دیکھیے کمزور سے کمزور ترین آدمی بھی اپنے آپ کو توانا اور طاقتور محسوس کرتا ہے۔ کیا اس نام کی برکت؟ یہ بہت انرجی عطا کرنے والا اس میں مبارک ہے جی، جو ایمان کو بھی انرجی قوت عطا کرتا ہے اور جان کو بھی قوت عطا کرتا ہے۔ اور ایک چیز اور دیکھیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا میں تو اس منظر کو ظاہر ہے ہم بیان ہی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ حسین منظر تھا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور مولا کائنات اس وقت چشمان مبارک کو کھولتے ہیں، کیونکہ دیدار رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ہونا ہے۔ اسی طرح سے جب مولا عباس تشریف لاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو رخ انور کا جب تک دیدار نہیں ہوتا اس وقت تک چشمان مبارک کو نہیں کھولتے۔ ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کے القابات اتنے کمال ہیں کہ دنیا آج بھی باب الحوائج کو پکارتی ہے، قمر بنی ہاشم کو پکارتی ہے، یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفتیں اور منزلیں عطا کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس نے چراغ جلائے وفا کے ہیں، صد وار خود پہ لے لیے اہل جفا کے ہیں، ہوتا ہے اہل صدق میں عباس کا شمار، چھڑ جاتے تذکرے جو کہیں کربلا کے ہیں، اور قرآن پڑھ کے دیکھ لے زندہ ہیں سب شہید، تحفے عطا ہوئے انہیں رب کی رضا کے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر پاک چھڑا ہوا ہے، اور کیا خوبصورت ذکر پاک ہے جنید صاحب، کہ اس میں جیسے آپ نے ان کے القابات میں فرمایا کہ شہنشاہ وفا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی القابات ان کے باکمال ہیں، لیکن اس میں جو ایک وفا کا ایک عنصر موجود ہے وہ حاوی ہے ساری اور القابات کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ فَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، کہ کچھ جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، کچھ اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم بھی پیش ہو جائیں، اور
وہ تبدیل نہیں ہوئے، ان میں تغیر نہیں آیا، تبدل نہیں آیا، ان کی وفائیں قائم رہیں۔ اہل وفا میں سرداری جنہیں نصیب ہوئی ہے ان میں حضرت عباس علمدار کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو القابات ہیں ہر لقب ہی ان کی ملٹی ڈائمنشنل شخصیت کی کسی ایک ڈائمنشن اور جہت کو دکھا رہا ہے، روشن کر کے پیش کر رہا ہے۔ آپ کا ایک لقب جو ہے وہ صاحب اللواء ہے، اور صاحب اللواء اس لیے کہ کربلا میں جھنڈا آپ کے ہاتھ میں آیا، اہل حق کا جھنڈا، اہل بیت کا جھنڈا، اہل وفا کا جھنڈا، اور اہل علم و فضل کا جھنڈا، اور حضور کی اولاد پاک کا جھنڈا جس نے اٹھایا اس کا نام عباس علمدار ہے۔ بلکہ نبی پاک کا جھنڈا، حضور کا جھنڈا، بے شک اہل بیت کا جھنڈا ہی حضور کا جھنڈا ہے، بالکل ایسا، اور وہ جھنڈا جس ذات نے اٹھایا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی شیر خدا کے لخت جگر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ نور نظر اس اعتبار سے ہیں، تو انہوں نے وہ صاحب اللواء انہیں کہا گیا۔ اچھا، دوسرا آپ کا علمدار ایسے بنے کہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ پرچم جو ہے آپ کو نام علمدار کے ساتھ جو منسوب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آگے اگر آپ دیکھیے تو پھر آپ کا لقب السقا بھی ہے عربی میں، اور اس کو اردو میں سقایا اہل بیت کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا یہ وصف ہے کہ آپ نے اہل بیت اطہار کی جب وہ پیاس دیکھی، جب وہ تڑپ دیکھی، تو ان کو پانی پلانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور جس طریقے سے آپ آگے بڑھے ہیں اور آپ یزیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچے ہیں، اور وہاں سے آپ نے پانی لیا ہے، اور کیسے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اور پانی پلانے کے اندر آپ ایک ایسا، آپ کی ذات جو ہے ایک علم بن گئی اور ایک استعارہ بن گئی کہ جب بھی وفا کے اندر پانی کا ذکر ہوگا ساتھ عباس کا ذکر بھی کیا جائے، بلکہ یوں کہیے وفا اور پانی کا جب بھی ذکر ہوگا تو ساتھ حضرت عباس کا۔ اور آگے بڑھیے تو جیسے آپ نے کہا قمر بنی ہاشم بھی آپ کا لقب ہے، حسن میں، جمال میں، چمکتا ہوا چہرہ، خوبصورت پیشانی، اس کے اوپر دستار سجی ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داڑھی مبارک ہے، وہ بنی ہاشم کا چمکتا ہوا چاند ہے جس کا نام عباس علمدار ہے۔ آگے اگر چلیں تو آپ کا نام باب الحوائج کیوں ہے؟ یہ آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ کے مزار پر انوار پہ حاضر ہو کر آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے، حاجت روائی فرماتا ہے، دکھ درد کے مارے حاضر ہوتے ہیں، ان کو وہاں سے ان کے دکھ اور درد کا مداوا ہوتا ہے۔ آپ کا لقب ایک الطیار بھی ہے، اور طیار اس لیے جیسے حضرت جعفر طیار آپ کے چچا جان جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بازو کٹنے کی وجہ سے جنت کے پر عطا فرمائے، اسی طرح حضرت سیدنا علی زین العابدین فرمایا کرتے تھے آپ کو بھی جنت میں پر عطا ہوئے، آپ پرواز کرتے ہیں کہ آپ طیار بھی ہیں۔ اسی طرح آپ کا لقب الشہید بھی ہے کہ شہداء کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کا لقب العبد الصالح بھی ہے، اور یہ لقب حضرت مولا حسین نے خود جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کو العبد الصالح کے لقب سے یاد کیا، العابد کے لقب سے یاد کیا، کیونکہ جنید صاحب آپ صرف شہید ہی نہیں ہیں، آپ صرف اہل شجاعت کے سردار نہیں ہیں، بلکہ آپ فقیہ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور باب مدینۃ العلم سے آپ کو علم کی خیرات نصیب ہوئی۔ آپ کا لقب شہنشاہ وفا بھی ہے، اور آپ کا لقب تمنائے علی بھی ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا نے آپ کو حضرت امام حسین کی مدد و نصرت کے لیے پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ اور میں نے کہیں پہ یہ بات پڑھی اور بڑا خوبصورت جملہ پڑھا کہ آپ کی والدہ نام بھی فاطمہ ہے، زوجہ علی بھی ہیں، لیکن فاطمہ ہو کے بھی غلام فاطمہ ہیں، اور آپ اخو الحسین ہو کے بھی غلام حسین۔ اللہ اکبر۔ بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب، اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر چونکہ والدہ گرامی کا جو ہے وہ ذکر پاک آ گیا، اور کیسی عظیم خاتون حضرت ام المؤمنین سلام اللہ علیہا، یہ واقعتاً یہ بالکل جملہ ادا کرتے ہوئے روا روی میں ادا تو کر دیتے ہیں، لیکن اس جملے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ جو مقام مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، لیکن جس وقت آپ نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھلانگ کر جب آپ مولا کائنات کی چوکھٹ میں داخل ہوئی ہیں تو انتہائی ادب کے ساتھ ایک کنیز کی حیثیت سے، گو کہ آپ زوجہ تھی لیکن ایک کنیز کی حیثیت سے آپ داخل ہوئی۔ دوسرا یہ کہ وہ جو آپ کی شخصیت کے اندر وہ جو انکسار تھا، وہ جو ایک خدمت گزاری کا اور غلامی کا تصور تھا، وہ آپ نے منتقل کیا حضرت عباس علمدار علیہ السلام میں اور تمام اولادوں میں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماں کی آغوش میں آنکھ کھولی ہے، اس ماں کی عظمت کو اور کردار کو ہم تین پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی،
دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا انتخاب علم الانساب کے ماہر حضرت عقیل نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجیت کے لیے کیا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے صفات اور کمالات کے آئینے میں حضرت ام البنین کا کردار دیکھتے ہیں. آپ کی جب خاندانی اوصاف و کمالات کی بات ہوتی ہے تو جس طرح پیر صاحب نے فرمایا، میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کی والدہ عرب کے اندر جو فہم و دانش کے حوالے سے، بصیرت کے حوالے سے جو خواتین مشہور تھی، ان میں شمار تھا حضرت ام البنین کی والدہ کا. پھر آپ کے نانی کے بھائی ہیں حضرت عامر بن طفیل، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اشجع العرب کہا جاتا ہے، اور عرب کی وہ لڑائیاں جن کو گمسان کی لڑائی کہا جاتا تھا، ان لڑائیوں میں جو شیخ سوار شریک ہوتے تھے ان کے اندر ان کا شمار ہے. بلکہ کیسر روم کے دربار میں جب کوئی بندہ عرب سے حاضر ہوتا تو وہ سوال کرتا کہ تمہارا جو تعلق ہے وہ عامر بن طفیل سے تو نہیں ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو بڑی عزت و احترام سے پیش آتا. پھر آپ کے والد ہیں حضرت ہضام، اور ہضام کا معنی ہے چوڑے سینے والا. ان کی بہادری، ان کی شجاعت، وہ اپنی مثال آپ ہے. بلکہ عرب کے مشہور شاعر نے اپنی شاعری میں ان کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ میں ان کی اولاد ہوں کہ جو اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں اور اپنے مہمان کی عزت کرتے ہیں. اسی خاندان کے ایک عامر بن مالک نام کی شخصیت اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا لقب ہے نیزوں سے کھیلنے والا. تو حضرت عقیل جو ماہر علم الانساب ہیں، ان کو جو رشتہ طلب کرنے کے لیے 3 ہدایات تھی، ان 3 ہدایات کی روشنی میں حضرت ام البنین کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ جری اور بہادر خاندان سے ہو. دوسرا، خود بھی جری اور بہادر ہو. تیسرا، جو ان سے نسل چلے وہ جری اور بہادر ہو. اور کیا نگاہ ہے، کیا نگاہ ہے صاحب. اس جملے سے بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حضرت ام البنین کا مولا علی المرتضیٰ کی زوجیت میں آنا یہ اللہ کا انتخاب تھا. کیونکہ اس کے بعد جو 2 خوابوں کا ذکر ہے، ایک جو خود آپ کے والد نے دیکھا کہ ایک موتی جو پانی کا قطرہ گرا موتی کی صورت اختیار کر گیا، اور ایک شخص نے وہ طلب کیا، تو آپ کو پھر اس نے کہا کہ آپ اس بندے کو ہدیہ کریں جس کے پاس درہم اور دینار سے بھی زیادہ برکات ہے، وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر خود حضرت ام البنین کا خواب ہے کہ میری گود میں ایک چاند اور 3 ستارے اترے، اور جب میں یہ خواب اپنی والدہ کو سنا رہی تھی اسی وقت میرے والد وہ رشتے کا پیغام لے کر آئے. وہ ایک چاند جو وہ قمر بنی ہاشم، حضرت عباس اور باقی ان کے 3 بھائی ہیں. اب جہاں تک بات ہے آپ کی تعلیم و تربیت کی، تو خود حضرت ام البنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عباس کو علوم معارف اس طرح سکھائے ہیں جس طرح ایک کبوتری اپنی ماں سے غذا اور خوراک لیتی ہے اور پانی لیتی ہے، اس طرح میں نے حضرت عباس کو علوم معارف سکھائے، تعلیم دی اور ان کو معارف کی تعلیم بھی دی ہے. پھر جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عباس نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ خانوادہ اہل بیت کی کنیز کہلانا پسند کرتی ہیں. اس ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ امام عالی مقام کو بھائی نہیں کہتے، مولا اور آقا کہہ کر مخاطب، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارتے. حضرت عباس نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، دوسرے نکاح کی بات کی گئی، تو حضرت ام البنین نے جواب دیا کہ جو عہد و پیمان نکاح کے وقت میں علی سے کر چکی ہوں وہ میں کسی دوسرے سے نہیں کر سکتی. اسی ماں کے کردار کو دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وفا میدان کربلا میں بھی اور اس سے پہلے بھی خانوادہ اہل بیت سے نظر آتی ہے. اور حضرت عباس نے جو اپنی ماں کی آغوش سے تربیت پائی تھی خانوادہ اہل بیت کے حوالے سے، اسی تربیت کا اثر تھا کہ آج جب بھی وفا کا لفظ بولا جاتا ہے تو پہلا تصور حضرت عباس کی شخصیت کا تھا. پیر صاحب آئیے ذرا اب اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں. ظاہر ہے ہم تو کیا ان کے محاسن کا، ان کے شخصی اوصاف کا احاطہ کریں گے، لیکن وہی بات ہے ان فضیلتوں میں جو اپنا حصہ ڈالتے ہیں بتائیے ذرا. حضرت عباس علمدار کے جملہ فضائل میں جو چیز سب سے نمایاں نظر آتی ہے وہ آپ کی شجاعت ہے کہ آپ وارث ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی جلالت کے بھی اور شجاعت کے بھی. دودیال سے یعنی والد گرامی سے اور نانا جان سے بھی خاندانی شجاعت جو ہے وہ ادھر سے بھی حاصل ہوتی ہے. تیر اندازی، شمشیر زنی اور نیزہ بازی خاص طور پر یہ چیزیں. اسی طرح سخاوت، حضرت مولا علی مرتضیٰ اور یہ گھرانہ تو ہے جن کی سخاوت کی تعریف عرش عظیم سے ہوتی ہے اور آیات الہی ان کی سخاوت کا تذکرہ کرتی ہیں. لیکن نانا جان بھی ایسے مطلب مہمان نواز ہیں، ایسے سخی ہیں کہ ان کا دسترخوان اس قدر وسیع ہے کہ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے
تو 3 دن تک اسے مہمان بناتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی بات سنتے ہیں کہ 3 دن ہمارے دسترخوان پر آپ بیٹھیں، 3 دن پر ہمارے دسترخوان پر رہیں. یہ یعنی ساری چیزیں ودیت ہوتی ہیں حضرت عباس علمدار میں. اچھا، شجاعت کے حوالے سے چونکہ نام مبارک کا معروف معنی ہی جلالت والا، شیر معنی ہے، تو میں اور ایسا شیر جس سے بڑے بڑے شیر ڈرتے ہیں، بڑے شیر ڈرتے ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ضمن میں ایک اس اینگل سے دیکھنے کی بھی بہت شدید ضرورت ہے، اس زاویہ سے سمجھنے کی کہ جس ہستی کا مزاج جلالت والا ہو اور جس ہستی کی شجاعت پہ مثل ہو، وہ کس طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ کے پیارے نور نظر حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسے حلیم الطبع شخصیت کے ساتھ 10 سال ان کی معیت میں کیسے گزارتا ہے اور ان کی اطاعت میں کیسے گزارتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ 2 الگ الگ رخ ہیں نا شخصیت کے، کہ وہ کیسے اپنے آپ کو مٹا کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اطاعت میں گزارتا ہے. یعنی شجاعت 2 منفرد جہتیں ہیں. شجاعت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے آگے بڑھنے کا، حملہ کرنے کا، اٹیک کرنے کا. حلم جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کا. تو کیا عظمت اور کسی موقع پہ ریٹریٹ کرنے کا سیاسی مصلحت کے تحت، کیا عظمت اور کیا شان ہے، اور کس اطاعت کے خمیر میں آپ کا وجود مسعود اور قلب اطہر اور آپ کے دل و دماغ کو قدرت نے گوندا ہے کہ کیسے حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسے حلیم شخصیت کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتے. یعنی اپنے جذبات پر اس قدر قابو ہے. یہ شخصی وصف جو ہے آپ کا، یہ آپ کی بہت ساری دیگر خوبیوں پر، یعنی یہ بڑا مشکل بات، مشکل ترین بات ہے کہ آدمی اپنی جذبات پر اس طرح قابو پائے. اب شجاعت کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت نبوت کے جتنے جوان ہیں، ان سب کی جو تربیت ہے حرب کے حوالہ سے، جنگ کے حوالہ سے، تمام تر تربیت حضرت عباس علمدار کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ کس طریقے سے حق کے لیے قلیل سے قلیل تعداد جو ہے وہ استادہ اگر کھڑی ہو جائے تو اللہ ان کی برکت سے حق کو سربلندی عطا فرماتا ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر ہوں، حضرت امیر قاسم ہوں، یہ سارے آپ کے آلات حرب کے استعمال کے، یعنی تلوار و نیزہ اور شمشیر زنی کے حوالہ سے یہ آپ سے سیکھتے ہیں. اہل بیت نبوت کے تمام جوانوں کی یہ تربیت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ کے وہ جو علم فضل والے اوصاف ہیں، آپ کے محدث، مفسر اور علم کی روشنی پھیلانے کے حوالے سے، اس میں بھی حضرت عباس علمدار اہل بیت نبوت کے دوسرے افراد سے کسی طرح کم نہیں ہے. فقہ میں آپ کا ایک اعلیٰ مقام، آپ کا کام ہے، آپ کی شخصیت ہے، چونکہ یہ تربیت اس آغوش میں پائی ہے جو باب مدینۃ العلم ہے. تو جس طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم ہے، اسی طرح حضرت عباس علمدار باب امام حسین علیہ السلام. ایک جملہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں. خاص مجھے ایک اور بات آپ کی ہستی میں نظر آتی ہے، جس طرح کی ظاہر جلالت اور جس طرح کا روب و دبدبہ اور جس طرح کی شجاعت آپ میں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں نارملی ایسی شخصیات سے بچے جو ہیں وہ خوف کھاتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں معاملہ بالکل دوسرا ہے کہ بچوں سے آپ کی اٹیچمنٹ جو آپ ایک کمال عروج پہ نظر آتی ہے. جی بے شک، وہ اس وجہ سے ہے نا کہ وہ جو ملاحت والا جو منظر ہے، جو شخصیت کا وصف ہے، اس وجہ سے چونکہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خوبصورت اصول زندگی، ہر بات آقا کی خوبصورت، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس حوالہ سے آقا نے فرمایا جو اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حضرت عباس علمدار اس پیمانے پر بھی اللہ سبحان. آخر میں پروفیسر صاحب، ظاہر ہے یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور یہ ایکچولی غازی عباس علمدار علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، اور وہ پہلو لوگوں میں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ اہل بیت کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں قربان کر کے بتلایا کہ اصل محبت اور مودت کے تقاضے یہ ہیں. اور اگر یہ میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ بنیادی طور پہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے. کیا پیغام ہے، ذرا یہ سمجھائیں آج لوگوں کو. صاحب ہم ادھر ادھر اسکیپ وے تلاش کرتے ہیں، اصل تو محبت اہل بیت کی ہے جو غازی عباس علمدار علیہ السلام نے ثابت کی. دوسرا، یقیناً اس میں، اس جانثاری کے تصور میں، اس وفا کے تصور میں نوجوانوں کے لیے بہت کچھ سمجھنے کو ہے. صاحب
ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں ہیروئزم کو اپنے کچھ، ہیروئزم تو یہ ہے اصل میں، یہ ہمارے ہیروز ہیں. بتائیے ذرا. جنید بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کے ساتھ دیکھی جاتی ہے تو ایک حدیث کی عملی تصویر نظر آتی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ. سب سے پہلے فرمایا اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید کی محبت. بے شک جب بچپن سے اولاد کی تربیت اس نیج پر کی جائے گی کہ اسے اہل بیت کی محبت سکھائی جائے تو وہ محبت جو ہے وہ دلوں کے اندر نقش ہو جاتی ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کی والدہ حضرت ام البنین ہو، ان کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات بھی تھی اور وہ حدیث اور فرامین رسول بھی تھے جن میں اہل بیت کے ساتھ محبت کی تاکید کی گئی. جیسا کہ مفسرین نے لکھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ میں اہل بیت کی محبت کو فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ سمجھے اور اپنی اولاد کو میری اولاد کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے اور میرے اہل و عیال کو اپنی اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے اور میری ذات کو اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھے. پھر ان شخصیات کے سامنے صحابہ کرام کا کردار بھی تھا جنہوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کی عملی تصویر پیش کی. جیسا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نبی علیہ السلام کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب سمجھتا ہوں کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں اور قرابت داری جو ہے نبی علیہ السلام کی وہ میری قرابت داری سے مقدم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اس شخص کے سینے میں داخل نہیں ہو سکتا جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت نہیں رکھتا. جہاں تک آپ کی وفاداری کی بات ہے تو یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج جب ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری کا ذکر کرتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر اس کردار کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے جہاں سگا بھائی سگے بھائی کا حق نہیں دے رہا، جہاں سگا بھائی سگے بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، جہاں سگا بھائی سگے بھائی کے لیے دنیاوی مفادات کی بنیاد پر خون کر دیتا ہے اور اس کا خون سفید ہو جاتا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے اور ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بظاہر وہ سگے نہیں ہیں لیکن ان کا جب یہ کردار ہے تو ان سے محبت کرنے والوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. پھر یہ بات بھی کہ یہ صرف 2 بھائیوں کی وفاداری نہیں ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی سے وفاداری کر رہا ہے، یہ اصل میں دین کے ساتھ بھی وفاداری ہے، ملک و ملت کے ساتھ بھی وفاداری ہے، قوم کے ساتھ وفاداری ہے. دین کے ساتھ اس لیے وفاداری ہے کہ جب کڑا وقت آیا اور شاعر اللہ کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا تھا اور بقول صحابہ کرام کے کہ اس وقت حالات یہ تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، ان حالات کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ساتھ وفاداری کا پیغام دیا، پھر ملک و قوم کے ساتھ وفاداری کا پیغام دیا اور وہ ایسا پیغام تھا کہ حضرت امام علی مقام نے حق کا علم جو آپ کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے وفا کی داستان ایسی رقم کی کہ دونوں بازو جب تک آپ کے نہیں کٹے تھے وہ علم آپ کے پاس موجود تھا. یہ ایسی وفاداری تھی کہ فرات سے پانی لے لیا، جب پینے کا وقت آیا خود بھی پیاسے تھے تو اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تو چاہتا ہے کہ میں یہ پانی پی لوں جبکہ امام علی مقام پیاسے ہیں، وہ پیاسے ہوں تو میں پانی پی لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ وفا کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ ان کی وفا کا تقاضا ہے کہ آج معاشرے کے اندر ان کے اس کردار کو اجاگر کیا جائے جو رشتوں کی نزاکت ہے، رشتوں کا احترام ہے، اس کو سمجھا جائے. پھر حضرت سیدہ زینب کا کردار ساتھ دیکھا جائے، بہن کی بھائی کے ساتھ محبت کو اجاگر کیا جائے تو واقع کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کا صحیح معنوں میں حق تب ادا ہوگا جو وہاں سے پیغام کی صدا رہی ہے اس کو سمجھ کر عملی طور پر اس کا نفاذ معاشرے میں ہوگا تو تب ہم صحیح آپ نے جو بات کی میں چاہتا ہوں اس بات کو ذرا سا کھولیں 2-4 جملوں میں. یہ جو بات آپ نے کی کیا اچھی بات ہے یہ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی بات جب ہم کرتے ہیں رشتوں کو اگر سمجھنا ہے یا رشتوں کی بنت کرنی ہے، رشتوں کو اگر نبھانا ہے یا اس کو محبت اور مودت اور عقیدت کی اگر لڑیوں کے اندر پرونا ہے، اس ڈورے میں پرونا ہے تو ہمیں عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اور یہ پیغام ہے بنیادی طور پہ کہ رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے. یہ ذرا بتائیے. دیکھیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ شروع سے دیکھ لیں کہ پہلے تو حضرت ام البنین کا کردار آپ دیکھیں کہ اپنی سگی اولاد جو ہے اس پر بھی اہل بیت کا حق مقدم رکھا. اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ کسی موقع پر کوئی رنجش نہیں ہے اور وفاداری کی ایسی داستان رقم کی تو صحیح معنوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا حق تب ادا ہوگا جب بھائی بھائی کا احترام کرے گا اور محبت کرے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ
ہمارے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ملک ممتاز ثنا خان جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. اور چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب. گھروں میں باہمی اتحاد و محبت کے حوالے سے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس گھر میں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تو اس گھر میں سب اہل خانہ کے درمیان باہمی اتحاد اور محبت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے وفا کا استعارہ نور چشم مرتضیٰ ہے وفا کا استعارہ نور چشم مرتضیٰ حضرت عباس غازی حضرت عباس غازی ناصر آل ابا ہے وفا کا استعارہ نور چشم مرتضیٰ وہ سخی باب الحوائج وہ بنی ہاشم کا چاند وہ سخی باب الحوائج وہ بنی ہاشم کا چاند وہ ابو قریہ ابو القاسم علمدار وفا وہ ابو قریہ ابو القاسم علمدار وفا اور اس کی جرت دیکھ کر یہ نوریوں نے دی صدا اس کی جرت دیکھ کر یہ نوریوں نے دی صدا مرحبا صد مرحبا صد مرحبا صد مرحبا حضرت عباس غازی ناصر آل ابا اور حضرت شبیر کا ساجد سچا جانثار حضرت شبیر کا ساجد وہ سچا جانثار حضرت شبیر کا ساجد وہ سچا جانثار وہ محبت کا حوالہ وہ محبت کا حوالہ خادم اہل کسا ہے وفا کا استعارہ نور چشم مرتضیٰ حضرت عباس غازی ناصر آل ابا ہے وفا کا استعارہ نور چشم مرتضیٰ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم